بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا۔ یہ انہیں مکہ مکرمہ میں بے حد تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ بدر کے روز امیہ اور اس کا بیٹا علی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار صحابہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اس کے بیٹے صفوان کو ان کے قتل کی خبر ملی تو اسے یقین نہ آیا۔ جب ان کے قتل کی تصدیق ہو گئی تو اس نے عمیر بن وہب کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی، معاذ اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی اسلام کے خلاف سازشوں اور مخالفت میں گزار دی۔ جب مسلمان فتح مکہ مکرمہ کے لیے آئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چند سرپھرے نوجوانوں میں صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل پیش تھے۔ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کیا ہوا، ایک مختصر سا واقعہ پڑھنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ بنو بکر سے تعلق رکھنے والا حماس بن قیس مکہ مکرمہ کا ایک مشرک کئی دنوں سے اپنے ہتھیار تیار کر رہا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سپاہ کا مقابلہ کر سکے۔ فتح مکہ کے روز صبح سویرے اپنی بیوی سے کہنے لگا، تھوڑا سا انتظار کرو، میں آج تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک کو غلام بنا کر لاؤں گا۔ حماس خندمہ کے علاقے کی طرف جا رہا تھا جہاں صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور جلد ہی بری طرح شکست کھا کر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حماس بڑی سراسیمگی اور حواس باختگی کی حالت میں گھر پہنچا۔ اپنی بیوی کو آواز دی، بیوی جلدی سے دروازہ بند کر دو۔ بیوی نے تنزن پوچھا، ارے وہ تمہارا غلام کہاں ہے؟ وہ بولا، نیک بخت، آج خندمہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ تم نے دیکھا ہوتا تو تم مجھ سے ادنا سے ملامت کی بات بھی نہ کرتی۔ جبکہ صفوان اور اکرمہ جیسے جری سردار بھاگ کھڑے ہوئے۔ سوتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں یوں کاٹ رہی تھیں کہ پیچھے سوائے شور و غل اور آہ و فغاں کے کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ ناظرین، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ صفوان مکہ مکرمہ سے بھاگ گیا۔ یہ جنگی مجرم تھا۔ اس کے جرائم کی فہرست بڑی لمبی تھی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور اعلیٰ اخلاق دیکھیے کہ آپ نے ان جنگی مجرموں کو بھی معاف کر دیا۔ ناظرین، جب ہم سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر عفو درگزر سے کام لیا اور بڑے بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دیا۔ صفوان کے ساتھ کیا ہوا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صفوان مکہ مکرمہ سے بھاگا تو سیدھا جدہ کا رخ کیا۔ اس کی خواہش اور بھرپور کوشش تھی کہ اسے کوئی کشتی یا بحری جہاز مل جائے جو اسے یمن پہنچا دے۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ صفوان کو جب عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بارے میں علم ہوا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ساری زندگی عمیر سے بات نہیں کرے گا۔ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے محبت تو ہوتی ہی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ صفوان اپنی حرکات کے باعث آگ سے کھیل رہا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صفوان کے لیے امان طلب کی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفوان اپنی قوم کا سردار ہے، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، صفوان آ جائے، اسے ہماری طرف سے امان ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے اسے اعتبار نہ آئے، اس کے لیے کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اور دوسری روایات کے مطابق اپنا امامہ مبارک اتار کر عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔
جسے آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت پہن رکھا تھا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جدہ پہنچتے ہیں۔ صفوان کوئی عام آدمی نہ تھا، یہ مکہ مکرمہ کے معروف سرداروں اور سرمایہ داروں میں سے تھا۔ صفوان کشتی کی تلاش میں تھا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ صفوان انہیں دیکھتے ہی چلایا، مجھ سے دور ہو جاؤ اور میرے ساتھ بات نہ کرو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حکمت سے کام لیتے ہیں اور نہایت خوبصورت انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں، ارے صفوان، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اللہ کے لیے دیکھو، کیوں اپنی جان کے در پہ ہو، اسے کیوں ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان ہے، میں ان سے تمہارے لیے معافی نامہ لے کر آیا ہوں۔ صفوان نے غصے کا اظہار کیا، اس نے قسم کھائی تھی کہ ساری زندگی عمیر سے بات نہیں کرے گا۔ ادھر عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حکمت کہ وہ نہایت محبت و ہمدردی سے صفوان سے دوبارہ کہہ رہے ہیں، صفوان، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، وہ دنیا کی افضل ترین شخصیت ہیں، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے، سب سے زیادہ حلیم اور حوصلہ مند شخصیت اور لوگوں میں بہترین شخصیت۔ سنو، وہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی عزت اصل میں تمہاری ہی عزت ہے، ان کی سربلندی دراصل تمہاری ہی سربلندی ہے، ان کی بادشاہی دراصل تمہاری ہی بادشاہی ہوگی۔ صفوان امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری صفات سن رہا تھا۔ برف پگھل رہی تھی، اس کی نخوت ختم ہو رہی تھی، ذہن تبدیل ہو رہا تھا، مگر دل میں کچھ خدشات تھے جنہیں وہ اپنی زبان پر لے آیا۔ کہنے لگا، در حقیقت مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ ناظرین، صفوان کو اپنے جرائم کی شدت کا اندازہ تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے مسلمان میرے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کریں، ممکن ہے وہ مجھے بہانے سے مکہ مکرمہ لے جائیں اور وہاں لے جا کر قتل کر دیں، اس لیے اس نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسے اپنی جان کا ڈر ہے۔ مگر عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا، ان سے بھی ہمارے پیارے نبی کے اعلیٰ اخلاق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، وہ تمہارے تصورات اور سوچوں سے کہیں زیادہ بردبار، حوصلہ مند اور کرم و بخشش والے ہیں۔ صفوان نے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو سنی تو اسے تسلی ہو گئی اور وہ ان کے ہمراہ مکہ مکرمہ لوٹ گیا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیت اللہ ہی میں تشریف فرما تھے۔ صفوان اپنے گھوڑے پر سوار پہنچا اور سواری پر بیٹھے بیٹھے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمیر بن وہب میرے پاس آیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ صفوان کی کنیت ابو وہب تھی اور عربوں کی عادت ہے کہ جب کسی کو عزت دینا مقصود ہو تو اس کو کنیت سے بلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو وہب، عمیر سچ کہتا ہے۔ صفوان کہنے لگا، پھر مجھے 2 ماہ کی مہلت دیں تاکہ میں سوچ بچار کر لوں۔ رحیم و شفیق، سراپا عفو و کرم، اعلیٰ اخلاق والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ابو وہب، تم گھوڑے سے نیچے تو اترو۔ صفوان نے کہا، اللہ کی قسم، میں ہرگز نہیں اتروں گا جب تک آپ میرے سامنے وضاحت نہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نیچے تو اترو، تم 2 ماہ کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں 4 ماہ کی مہلت دیتے ہیں، تم اسلام کے بارے میں خوب غور و فکر کر لو۔ صفوان کو اب یقین آ جاتا ہے کہ اسے امان کا پروانہ مل چکا ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اپنے گھر کی راہ لیتا ہے۔ یہ شخص مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا اسلحہ فروش تھا۔ اس کے گھر میں تلواریں، زرہیں، ڈھالیں اور دیگر سامان حرب موجود رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے فوراً بعد حنین کی طرف روانہ ہوئے، جو مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اب ایک نئے دشمن سے واسطہ تھا، آپ کو اسلحے کی شدید ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ صفوان کے پاس اسلحہ موجود ہے۔
ذرا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح تھے۔ آپ چاہتے تو اپنے چند سالاروں کو حکم دیتے، وہ صفوان کے گھر سے زبردستی اسلحہ لے آتے، مگر یہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ نے صفوان کو پیغام بھیجا کہ ہمیں اسلحہ کی ضرورت ہے، اسلحہ دے دو۔ صفوان بڑا ہوشیار آدمی تھا، کہنے لگا، کیا آپ میرے اسلحہ پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا عاریتاً لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرا جواب دیا۔ حدیث کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیں، تمہاری مرضی اور خوشی سے عاریتاً واپسی کی ضمانت کے ساتھ لینا چاہتا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، دو یا نہ دو۔ صفوان نے یہ الفاظ سننے کے بعد مطلوبہ مقدار میں اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حنین کی طرف رواں دواں تھے۔ کچھ مؤلفۃ القلوب بھی ہمراہ تھے، جن میں صفوان اور اس کا ماں جایا بھائی کلدہ بن حنبل بھی شامل تھے۔ لشکر میدان حنین میں پہنچ گیا۔ آج مسلمانوں کا لشکر خاصی بھاری تعداد میں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ شروع میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تھوڑے سے صحابہ ثابت قدم رہے۔ صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر دشمن نے کمین گاہوں سے اچانک تیروں کی بارش شروع کر دی۔ کلدہ بن حنبل اپنے بھائی صفوان کے پاس آیا، شکست پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، صفوان دیکھو، آخر یہ طلسم ٹوٹ ہی گیا۔ صفوان نے اپنے بھائی کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور ٹوکتے ہوئے کہنے لگا، اپنی زبان کو لگام دو، اللہ کی قسم، قریش کا ایک شخص میرا سردار اور آقا بنے، یہ میرے لیے بنو حوازن کے عوف بن مالک کے غلبے سے کہیں زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ ناظرین، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا۔ اب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اس کے ساتھ ہی بے حد و حساب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ صفوان کہتا ہے، اللہ کی قسم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید بغض رکھتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت سے مجھے بار بار مال عطا کیا۔ وہ مسلسل مجھے مال دیتے رہے، حتیٰ کہ وہ میری نگاہوں میں کائنات کی محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ صفوان آپ کے حسن سلوک، حلم، حوصلہ اور فیاضی سے اس قدر متاثر ہوا کہ 4 ماہ والی مہلت اور سوچ و بچار کا وقت سکڑ کر 3 ہفتے رہ گیا اور حنین کے فوراً بعد ختم ہو گیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، جس نے ہجرت کا شرف نہ پایا وہ برباد ہو گیا، بلکہ جس نے ہجرت نہیں کی اس کا تو اسلام ہی قبول نہیں۔ یہ بات اس کے علم میں آئی تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان بنا۔ آپ کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا، فتح مکہ مکرمہ کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے حد درجہ محبت رکھتے تھے اور ان کے معمولی سے معمولی کاموں میں بھی ذاتی دلچسپی لیتے تھے۔ پوچھا، صفوان کس کے مہمان بنے ہو؟ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کا۔ فرمایا، صفوان، تم ایک ایسی قریشی شخصیت کے مہمان بنے ہو جو قریشیوں سے شدید محبت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، ابو وہب، مکہ مکرمہ واپس چلے جاؤ، اپنے ڈیرے پر ہی قیام کرو اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو۔ چنانچہ وہ وفات تک مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے۔ صفوان بن امیہ 42 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں وفات پا گئے اور ان کا مالدار، سخی اور مہمان نواز بیٹا عبداللہ بن صفوان 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔